بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحرا کا سفر تھا اور تاریک رات۔ انہیں سفر میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ جس راستے پر جا رہے تھے ایک طرح سے انجانا راستہ تھا۔ شہر سے نکلنے کے بعد تو وہ صحیح سمت آرام میں چلتے رہے، لیکن چوں ہی اندیکھی حدود میں پہنچے تو انہیں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اچانک وہ 15 افراد تھے اور سب کے سب نڈر مجاہد اور بے باک سپاہی تھے، لیکن وہ جس مشن پر جا رہے تھے وہ انتہائی خفیہ مشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دشوار گزار راستے ہونے کے باوجود دن کے سفر کو ترجیح نہ دیتے، البتہ دن کو کہیں چھپ جاتے اور جو ہی سورج غروب ہوتا اور اطراف کی تاریکی پھیلنے لگتی تو وہ چپکے سے نکلتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ کئی دن کے سفر کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پہنچے جہاں پہنچنے کا انہیں حکم تھا۔ یہ نجد کا سرسبز شاداب علاقہ تھا جہاں قبیلہ بنو غطفان کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور شریر تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی سازشیں روز بروز بڑھنے لگیں۔ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر اسلام دشمن کارروائیاں کرتے اور منصوبے ترتیب دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کی شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے 15 افراد کا یہ چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر کے کمانڈر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے 15 روز بعد نجد پہنچے۔ مجاہدین نے نعرے تکبیر بلند کر کے یک بارگی حملہ کیا تو قبیلہ بنو غطفان کے افراد کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ان کے وہم و گمان بے بنا تھا کہ ان پر یوں اچانک حملہ ہوگا۔ حملہ کرنے والے اگرچہ صرف 15 افراد تھے، لیکن ان کے کمانڈر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے پناہ عسکری مہارت کے تحت ایسے طریقے سے حملہ کیا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا بہت بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں نے بجائے جوابی لڑائی لڑنے کے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں اس چھوٹے سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح عظیم سے نوازا بلکہ بہت سا مال غنیمت بھی عطا کیا۔ جب واپس مدینہ آ کر سپہ سالار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حملے کی مکمل روایت سنائی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحرائی علاقے میں سفر فرما تھے۔ رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلو میں شمع رسالت کے پروانوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں پانی تلاش کرو ورنہ صبح پیاسے اٹھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر لوگ چونک پڑے اور پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے، لیکن ایک صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنہا چھوڑنا گوارا نہ ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر محو خواب تھے۔ جب آپ اونگ میں کسی طرف جھکتے تو وہ صحابہ پر رفتاری سے آگے بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ اونگ زیادہ گہری ہو گئی تو خطرہ پیدا ہوا کہ آپ کہیں گر نہ پڑیں۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کیا، غروب آفتاب کے وقت سے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا کی۔ حافظک اللہ۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اخلاص عمل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی اور جن کے لیے زبان رسالت سے حافظک اللہ کے الفاظ ادا ہوئے، حضرت حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو قتادہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کے شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ والدہ کا نام کبشہ بنت مظہر تھا، وہ بھی بنو سلمہ سے تعلق رکھتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین شاہ سوار قرار دیا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ بست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دوسرے یا تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب انصار میں اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ کم سن تھے۔ وہ کم سنی ہی میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد کسی وقت مشربہ اسلام ہو گئے۔ غزوہ بدر میں عمر کم ہونے کی بنا پر شرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد احد، خندق، حنین سمیت تمام غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان بازانہ شریک ہوئے اور ہر مارکے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ وہ ایک نہایت اچھے شاہ سوار تھے اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ عہد رسالت ان کے بھرپور شباب کا دور تھا۔ جوانی کے گرم خون نے ان کے رگ و ریشے میں غضب کی چستی بھر دی تھی۔ وہ انصار میں ایک دلاور صف شکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک مشرک کو دیکھا جو ایک مسلمان کے پیچھے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کر اس کے پیچھے گئے اور تلوار سے اس کے شانے پر وار کیا اور جواں مرتی سے اس کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا وہ اس کا کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، میری گواہی کون دے گا؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا، وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کا کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، میری گواہی کون دے گا؟ لیکن پھر سے کوئی جواب نہ آیا، وہ پھر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے آپ کی ساری بات بتائی۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سچ کہتا ہے، اس نے جسے قتل کیا اس کا ساز و سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کچھ دے دلا کر راضی کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے رضا اور دفاع کی خاطر لڑیں اور مال غنیمت تجھے ملے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ ہے، میں اس کا ساز و سامان اسے ہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ساز و سامان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ انہوں نے اس سامان میں سے ایک ذرہ کو بیچ کر بنو سلمہ سے کھجوروں کا ایک باغ خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ برپا ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ ان میں سے ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر میں شریک تھے۔ اس لشکر نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلحہ اسدی کو شکست دی۔ اس لڑائی میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کی جوہر دکھائے اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو قرض دیا۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد آپ قرض لینے کے لیے گئے تو وہ شخص چھپ گیا۔ کئی بار ایسا ہوا، ایک دفعہ گئے تو وہ صاحب گھر پر موجود تھا۔ آپ نے آواز دی، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ان کا صاحب کا کم سن بچہ باہر آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، بچے نے بتایا اندر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تب بلند آواز سے بولے، مجھے معلوم ہو گیا ہے تم اندر ہو، کھانا کھا رہے ہو، اب باہر نکل آؤ، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صاحب باہر نکل آئے۔ آپ نے پوچھا، میں بار بار آتا ہوں اور تم ملتے نہیں، آخر کیوں؟ صاحب نے کہا، اپنی مصیبتوں کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سچ یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت دوسروں سے چھپاتا ہوں، سخت تنگ دست ہوں، بال بچوں کی پرورش بھی مشکل سے ہو رہی ہے۔ میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کا قرض ادا کر چکا ہوتا۔ یہ سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، میں نے تم سے کچھ نہیں بولوں گا، جاؤ، میں نے تمہیں تمہارا قرض اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔